بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک ایسے وقت میں جب دنیا بھر کی حکومتیں قیام امن کے لیے دو طرفہ بات چیت کو بہت اہمیت دیتی ہیں اور اس کے لیے الگ الگ پلیٹ فارم سے مختلف نوعیت کے گفت و شنید بھی ہوتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے سفارتی تعلقات کے قیام کے لیے کی جانے والی کوششوں اور مختلف بادشاہوں، امراء اور قبائلی سرداروں کی جانب بھیجے گئے خطوط کی اہمیت کو سمجھنا بہت آسان ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ اسلام نے اپنی بڑھتی طاقت کے زوم میں کبھی مد مقابل پر چڑھائی کا راستہ نہیں اپنایا، بلکہ گفت و شنید کو اہمیت دی۔ چنانچہ دنیا کی تاریخ میں یہ ریکارڈ موجود ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد سن 7 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی پرامن دعوت کو دنیا کے تمام مملوک و سلاطین تک پہنچانے کے لیے مختلف نمائندوں کو اپنے خطوط کے ساتھ بھیجا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن بادشاہوں اور امراء کے نام دعوتی خطوط بھیجے، ان میں سے نمایاں نام شاہ حبشہ اسہمہ نجاشی، شاہ روم قیصر ہرقل، شاہ فارس کسریٰ خسرو پرویز، شاہ سکندریہ و مصر مقوقس، شاہ بحرین منظر بن صابہ، شاہ یمامہ حوضہ بن علی، شاہ دمشق حارث غسانی، شاہ عمان جعفر ہو حبت، اہل نجران مسلمہ قذاب، بنو جزامہ، بنو بکر بن وائل، ذی الکلا وغیرہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعوتی خطوط کا نتیجہ یہ نکلا کہ چند امراء کے علاوہ اکثر امراء قبائل نے اسلام قبول کر لیا اور کفر و شرک کے اندھیروں سے نکل کر ایمان و اسلام کی روشنی میں آ گئے۔ اس کے ساتھ مراسلات کے ذریعے دی جانے والی دعوت کو قبول کرتے ہوئے کئی قبائل و وفود کی صورت میں دربار نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ دراصل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطوط ہی اتنے معقول اور دل کو اپیل کرنے والے تھے کہ جن سلاطین اور امراء کے نام یہ خطوط لکھے گئے تھے، ان میں سے اکثر کے دل کی کیفیت اس طرح بدلی کہ وہ دامن اسلام میں بے تابانہ کھینچے چلے آئے۔ تو ناظرین اکرام، آج کی ویڈیو میں انہی خطوط کا تذکرہ ہم کریں گے۔ ان خطوط کی تحریروں کو آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کریں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطوط کی تحاریر اور ان سرداروں اور ان امراء نے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نامہ مبارک کے جوابات دیے، وہ تحریریں بھی آپ کے سامنے بیان کریں گے، اور ان میں سے جو سب سے مشہور خطوط ہیں، ہرقل، مقوقس اور مسلمہ قذاب، ان کا تذکرہ بھی آج تفصیل سے کریں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین، ویڈیو کے آخر میں عمرہ قضاء کے حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے۔ اور ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ طواف کے پہلے 3 چکروں میں تیز چلنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ اگر نہیں جانتے تو ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، اس حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے۔ اور کس ام المومنین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عمرۃ القضاء کے موقع پر نکاح کیا؟ آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ تمام معلومات تفصیل سے بتائیں گے، تو ہماری آج کی یہ ویڈیو انتہائی اہم ہونے والی ہے، اس کو بغیر اسکپ کیے آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ آئیے ناظرین، آغاز کرتے ہیں اپنی آج کی اس ویڈیو کا۔ ناظرین، صلح حدیبیہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نسبتاً اطمینان سے اسلام کی دعوت و تبلیغ کی توسیع اور اسے فروغ کا موقع ملا۔ یہ دعوت ابدی اور آفاقی تھی، مقامی نہیں تھی، یعنی محض جزیرہ نما عرب تک ہی محدود نہ تھی، بلکہ جزیرہ نما عرب سے باہر بھی دعوت اسلام کی اتنی ہی اشد ضرورت تھی، اس لیے کہ اسلام عالمگیر پیغام ہے اور کسی زمان و مکان کا پابند نہیں، جیسا کہ بعض آیات قرآنی میں پوری وضاحت سے بتا دیا گیا ہے۔ مثلاً، اور ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے ہی بھیجا ہے، کہہ دیجئے اے لوگو، بلا شبہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں پر رحمت کرنے کے لیے ہی بھیجا ہے۔ اس لیے یہ ناگزیر تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دور کے تمام عالمی رہنماؤں کو خطوط لکھ کر اسلام کی دعوت دیں۔ اس سلسلے میں خطوط ارسال کرنے کی تاریخوں کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذی الحجہ 6 ہجری میں حدیبیہ سے واپس تشریف لائے
تو آپ نے تمام بادشاہوں کو خطوط لکھے جن میں انہیں اسلام کی دعوت دی گئی تھی۔ یہ خطوط لے کر 6 مختلف صحابہ ایک ہی دن مختلف علاقوں کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ محرم 7 ہجری کی بات ہے۔ ایک روایت میں کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ اور اپنے وصال کے درمیان صحابہ میں سے کچھ آدمیوں کو اللہ کے دین کی دعوت دینے کے لیے عرب و عجم کے بادشاہوں کی طرف خطوط دے کر بھیجا۔ ابن ہشام نے اس پر اضافہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرہ حدیبیہ کے بعد جبکہ آپ کو بیت اللہ جانے سے روک دیا گیا تھا قاصد روانہ کیے تھے۔ ابن سعد نے کسریٰ کے نام خط کا وقت کسریٰ کے قتل سے پہلے کا بتایا ہے اور کسریٰ کا قتل 10 جمادی الاول 7 ہجری منگل کی رات کو ہوا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کسریٰ کے خط کا تذکرہ 9 ہجری میں غزوہ تبوک کے بعد کیا ہے، لیکن یہ بات واضح ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے مضامین میں زبانی ترتیب کی پابندی نہیں کی، بلکہ وہ اپنے شرط پر پورے اترنے والے واقعات جمع کرتے ہیں، چاہے ان کا زمانہ وقوع آگے پیچھے ہو۔ تو آئیے ناظرین تذکرہ کرتے ہیں ان بادشاہوں، گورنروں اور سرداروں کے نام لکھے گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطوط کا، اور سب سے پہلے تذکرہ کرتے ہیں نجاشی کے نام لکھے گئے خط کے بارے میں۔ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حبشہ کے بادشاہ اسہمہ نجاشی کو خط لکھا تھا جو پہلے ہی مسلمان ہو چکا تھا۔ دیگر روایات میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس نجاشی کو خط لکھا یہ اس نجاشی کے علاوہ تھا جو اسلام لایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی تھی اس خط میں یہ الفاظ تھے: آؤ اس کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، اور ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ایک دوسرے کو رب نہ بنائیں۔ اگر وہ اعراض کریں تو اے مسلمانوں تم کہہ دو، گواہ ہو جاؤ کہ ہم تو یہ بات تسلیم کرنے والے ہیں۔ یہ خط پڑھ کر وہ خود بھی ایمان لے آیا اور اس کے درباری بھی مسلمان ہو گئے۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک پہناوا بطور تحفہ بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تک اہل حبشہ تم میں سے کوئی تعرض نہ کریں تم خواہ مخواہ ان سے لڑائی مول نہ لینا۔ نجاشی کے پاس آپ کا نامہ مبارک لے جانے والے صحابی عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ علامہ ذیلی اور دوسرے محدثین نے واقعی کے حوالے سے بتایا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تحریر دے کر عمر بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نجاشی کے پاس بھیجا وہ یہ تھی: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کی طرف، مسلمان ہو جاؤ، میں تمہاری طرف اللہ تعالیٰ کی تعریف پیش کرتا ہوں جس کے سوا کوئی برحق معبود نہیں، جو شہنشاہ مطلق، صاحب تقدیس، سلامتی کا مالک، امن دینے والا اور سب کا نگران و محافظ ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ تعالیٰ کے ارسال کردہ روح اور اس کا کلمہ تھے، جو اللہ تعالیٰ نے پاک باز اور عفت مآب کنواری مریم کی طرف بھیجا تھا۔ وہ اسی کے ذریعے سے حاملہ ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں اپنی روح پھونک کر انہیں پیدا فرمایا، جیسے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی بابرکت ہاتھ سے پیدا فرمایا تھا۔ میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں جو اکیلا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور اس کی اطاعت کی بنیاد پر دوستی کی دعوت دیتا ہوں، اور اس بنیاد پر کہ تم میری پیروی کرو اور اس وحی پر ایمان لاؤ جو مجھ پر نازل ہوئی، کیونکہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ میں تمہیں اور تمہاری فوجوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہوں۔ میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا اور خیر خواہی کر دی، میری نصیحت قبول کرو اور سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔ امام بہقی نے اس سے زیادہ تفصیلی روایت ابن اسحاق کے واسطے سے بلا سند بیان کی ہے، جس میں یہ زائد الفاظ ہیں: نجاشی اسہم کی طرف یہ الفاظ بھی ہیں: میں نے تمہاری طرف اس سے پہلے اپنے چچا زاد جعفر کو اور ان کے ہمراہ چند مسلمانوں کو بھیجا ہے۔ یہ روایت محل نظر ہے۔ ایک دفعہ پھر وہ بحث دیکھ لیجئے جو ہم نے نجاشی رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام سے متعلقہ روایت میں لکھی ہیں۔ امام ابو موسیٰ مدینی نے ابن مندہ کی صحابہ پر لکھی ہوئی کتاب کے تتمہ میں معلق سند کے ساتھ بیان کیا ہے
کہ نجاشی نے مکتوب نبوی کے جواب میں ایک خط لکھ کر اپنے بیٹے ارحا بن اسہم کے ہاتھ بھیجا تھا۔ ابو موسیٰ نے اس خط کی پوری عبارت بھی نقل کی ہے جس میں اس کے اقرار اسلام کا ذکر ہے، اور یہ پیشکش بھی کہ اگر آپ پسند فرمائیں تو میں آپ کے پاس مدینہ منورہ آ جاتا ہوں۔ نجاشی کے بیٹے کے ہمراہ 60 اور حبشی بھی تھے، مگر ان کی کشتی سمندر میں ڈوب گئی اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اور یہ تو صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو نجاشی کی وفات کی اطلاع دی تو آپ نے اس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی تھی، اور یہ 9 ہجری کی بات ہے۔ اور آئیے اب ذکر کرتے ہیں مکتوب نبوی بنام کسریٰ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے جو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتی ہے بیان کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسریٰ کے نام اپنا مکتوب عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ بھیجا۔ آپ نے انہیں حکم دیا کہ وہ یہ خط بحرین کے گورنر کو پہنچا دیں۔ بحرین کے گورنر نے وہ خط کسریٰ کو بھیجا۔ جب کسریٰ نے خط پڑھا تو اسے پھاڑ دیا۔ راوی حدیث ظاہری کا کہنا ہے، میرا خیال ہے کہ ابن مسیب نے کہا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایرانیوں کے لیے بد دعا کی کہ وہ بھی پوری طرح ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ پھر کسریٰ نے اپنے یمن کے گورنر بازان کو لکھا کہ 2 مضبوط فوجی اس حجازی نبی کے پاس بھیجو جو میرے پاس اس کے متعلق پوری تفصیلات لائیں۔ بازان نے اپنے نائب اور ایک دوسرے شخص کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھیجا، ساتھ ایک خط بھی لکھا۔ وہ دونوں مدینہ منورہ آئے اور بازان کا خط آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا اور انہیں اسلام کی دعوت دی۔ ان کی حالت یہ تھی کہ ان کے کندھے کانپ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، آج تم واپس جاؤ اور کل میرے پاس آنا، میں تمہیں جو چاہوں گا بتاؤں گا۔ اگلی صبح آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، اپنے گورنر سے جا کر کہہ دو کہ آج رات میرے رب نے تمہارے رب یعنی بادشاہ کو قتل کر دیا ہے۔ یہ 7 ہجری 10 جمادی الاول منگل کی رات تھی۔ رات کے 7 گھنٹے گزرنے پر کسریٰ کے قتل کا واقعہ پیش آیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بیٹے شرویا کو اس پر مسلط کر کے اس کا کام تمام کر دیا۔ وہ دونوں یہ خبر لے کر بازان کے پاس واپس پہنچے تو اس کے پاس یہ خبر پہنچ چکی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بازان اور دوسرے ابنا جو یمن میں رہ رہے تھے وہ مسلمان ہو گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس کسریٰ کا نام پرویز بن ہرمز تھا۔ مورخ بٹلر کا اصرار ہے کہ کسریٰ پرویز کی موت مارچ 628 میں ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک کسریٰ کو اس کی موت سے کئی مہینے پہلے مل چکا تھا۔ اسے واقعی کی روایت کی تائید ہوتی ہے۔ علامہ طبری نے کسریٰ کو لکھے گئے مکتوب نبوی کی عبارت بھی درج کی ہے اور ابن طولون وغیرہ نے اس کی موافقت کی ہے۔ مکتوب نبوی کی عبارت یوں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے فارس کے بادشاہ کسریٰ کی طرف، سلام ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور یہ گواہی دے کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی دعوت دیتا ہوں کیونکہ میں تمام لوگوں کی طرف اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، تاکہ میں ہر اس شخص کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤں جو زندہ ہے، اور کافروں پر اللہ تعالیٰ کی حجت پوری ہو جائے، اس لیے اسلام لے آؤ، محفوظ رہو گے۔ اگر انکار کرو گے تو تمام مجوسیوں کے ایمان نہ لانے کا گناہ بھی تمہاری گردن پر ہوگا۔ دوستو، یہ تھا تذکرہ کسریٰ کے نام خط کا۔ اب ذکر کرتے ہیں مکتوب نبوی بنام کیسر کے۔ صحیحین میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسر کے نام خط لکھوا کر دحیہ بن خلیفہ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بھی اسلام کی دعوت دی۔ یہ خط صلح حدیبیہ کی مدت کے دوران میں لکھا گیا۔ اس نامہ مبارک کی عبارت محدثین کی معتبر شرائط کے مطابق ثابت ہے۔ یہی بات دیگر مکاتب کے مقابلے میں اس خط کا امتیاز ہے۔ اس مکتوب گرامی کی عبارت یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے روم کے بادشاہ ہرقل کی جانب، سلام ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے، اما بعد، میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، مسلمان ہو جاؤ، محفوظ رہو گے۔ مسلمان ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں دگنا اجر عطا فرمائے گا۔ اگر تم نے اعراض کیا تو عیسیین کے اسلام نہ لانے کا گناہ بھی تمہارے سر ہوگا۔
ریسیین کے متعلق آپ کو بتاتے چلیں کہ محدثین کے کئی اقوال ہیں۔ سب سے صحیح اور معروف قول یہ ہے کہ اس سے مراد کسان ہیں۔ اور اہل کتاب آ جاؤ اس بات کی طرف جو ہمارے تمہارے درمیان برابر ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے بعض کو اللہ کے سوا رب نہ بنائے۔ اگر وہ اعراض کریں تو تم کہہ دو گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ ممکن ہے کہ بخاری و مسلم رحمہ اللہ نے کیسر کی طرف بھیجے گئے خط کی عبارت اس لیے درج کی ہو کہ وہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ روایات راجع اور صحیح ہیں جن میں یہ ذکر ہے کہ یہ آیت اس خط کے بھیجنے سے قبل اتر چکی تھی، اور وہ روایات ضعیف اور غیر معتبر ہیں جن میں اس آیت کا نزول 9 ہجری میں بتایا گیا ہے۔ کیسر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نامہ مبارک پڑھا تو اس نے اپنے ملک یا شہر میں کارندے بھیجے تاکہ وہ کسی ایسے شخص کو تلاش کر کے لائیں جو اس نبی کے ساتھ کوئی تعلق رکھتا ہو۔ زیادہ اچھی بات یہ ہے کہ وہ اس کے خاندان اور قبیلے سے ہو۔ اسے پتہ چلا کہ یہاں عرب تاجروں کی ایک جماعت آئی ہوئی ہے، ان میں ابو سفیان بھی تھے۔ اس نے ان سب کو بلا لیا اور ترجمان کے ذریعے سے پوچھا، تم میں سے کون اس شخصیت کے قریبی رشتہ دار ہیں جس نے دعویٰ نبوت کیا ہے؟ ابو سفیان کہنے لگے میں ہوں۔ اس نے ان کو اپنے قریب بلا لیا اور دوسرے تاجروں کو ان کے پیچھے کھڑا کر دیا تاکہ اگر ابو سفیان جھوٹ بولے تو ان کو اسے جھٹلانے میں کوئی شرمندگی محسوس نہ ہو۔ اس کے بعد وہ ابو سفیان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تفصیلی سوالات کرنے لگا، جن کا ذکر اس طویل اور مشہور روایت میں موجود ہے جو حدیث ہرقل ابو سفیان کے نام سے مشہور ہے اور صحیحین میں مروی ہے۔ اس نے ابو سفیان کے جوابات سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے نبی ہیں۔ اس نے ابو سفیان سے اپنی بات چیت کا خاتمہ ان الفاظ میں کیا، جو جوابات تو نے دیے ہیں اگر وہ سچے ہیں تو جہاں میرے قدم اب ہیں یہاں اسی کی حکومت ہوگی۔ مجھے یہ تو یقین تھا کہ آخری نبی آنے والے ہیں، مگر یہ خیال نہ تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا۔ اگر مجھے یقین ہو کہ میں ان تک پہنچ سکوں گا تو میں ضرور طویل اور پرمشقت سفر کر کے ان تک پہنچتا اور ان کے دیدار سے فیضیاب ہوتا۔ اگر میں ان کے پاس ہوتا تو میں ان کے پاؤں دھوتا۔ پھر وہ دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگا، مجھے 100% یقین ہے کہ تمہیں بھیجنے والے اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں، اور یہ وہی ہیں جن کا ہم انتظار کر رہے تھے، اور ان کا تذکرہ ہم اپنی کتاب میں بھی پاتے ہیں۔ لیکن مجھے خطرہ ہے کہ رومی مجھے جان سے مار دیں گے۔ اگر یہ خطرہ نہ ہوتا تو میں ضرور ان کا پیروکار بن جاتا۔ پھر ہرقل نے دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کو صاحب فتویٰ اسقف کی طرف یہ بہانہ کر کے بھیج دیا کہ رومیوں میں اس معاملے سے سب سے زیادہ واقف وہی ہیں۔ محدث ابن حبان کی روایت ہے کہ جب دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ شام پہنچے تو انہوں نے کیسر کو بیت المقدس میں پایا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نامہ مبارک اس کی نشست پر رکھ دیا اور ایک طرف ہٹ گئے۔ کیسر خط پڑھ کر کہنے لگا، جو شخص یہ خط لے کر آیا ہے وہ سامنے آئے، اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ سامنے آ گئے۔ اس نے ان سے کہا، تم میرے دارالحکومت میں آنا۔ پھر جب وہ اس کے پاس دارالحکومت پہنچے تو اس نے اپنے محل کے تمام دروازے مقفل کرنے کا حکم دے دیا۔ پھر اس نے ایک منادی سے کہا کہ وہ اعلان کرے، لوگو، کیسر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آیا ہے اور اس نے عیسائیت چھوڑ دی ہے۔ اس کی فوج نے مسلح ہو کر اس کے محل کا محاصرہ کر لیا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاصد سے کہنے لگا، تم دیکھ رہے ہو کہ مجھے اپنی حکومت چھن جانے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ پھر اس نے اپنے منادی سے کہا کہ وہ اعلان کرے، لوگو، کیسر تم سے راضی ہے۔ وہ تو صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم اپنے دین پر کس قدر مضبوط ہو۔ تم مطمئن ہو کر واپس چلے جاؤ۔ وہ سب راضی خوش واپس چلے گئے۔ پھر کیسر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خط لکھا، میں مسلمان ہوں۔ اس کے ساتھ اس نے بڑی مقدار میں دینار بھی بھیجے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا دشمن جھوٹ بولتا ہے، وہ نصرانیت کے دین پر قائم ہے۔ پھر آپ نے اس کے بھیجے ہوئے دینار تقسیم فرما دیے۔ کیسر کے اسلام نہ لانے سے واضح ہوتا ہے کہ اس نے بادشاہت اور سرداری کو چھوڑنا گوارا نہ کیا اور ان چیزوں کو اسلام پر ترجیح دی۔ اگر اللہ تعالیٰ پسند فرماتا تو نجاشی کی طرح اسے بھی ہدایت کی توفیق عطا کر دیتا۔ نجاشی مسلمان ہو گئے تھے، اس کے باوجود ان کی حکومت ختم نہیں ہوئی۔
دوستو، عمراء اور سرداروں کو لکھے گئے خطوط میں ایک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط جو کہ حارث بن ابی شمر غسانی کے نام لکھا گیا تھا، آئیے اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ واقعی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منظر بن حارث بن ابی شمر غسانی کے نام ایک خط لکھا اور شجاع بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کیا۔ واقعی نے اس خط کی عبارت بھی بیان کی ہے۔ حارث خط پڑھ کر بہت تلملا اٹھا اور اسلام قبول کرنے پر راضی نہ ہوا، بلکہ مدینہ منورہ پر حملہ آور ہونے کے لیے فوجیں جمع کرنا شروع کر دیں۔ ہرقل نے دخل اندازی کی اور اسے ایلیا یعنی بیت المقدس بلا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شجاع رضی اللہ تعالی عنہ کو حدیبیہ سے واپس آتے ہی بھیج دیا تھا۔ شجاع رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حارث کو بھی اسی وقت خط لکھا تھا جب ہرقل کو لکھا اور دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا، کیونکہ شجاع رضی اللہ تعالی عنہ جب حارث کے پاس پہنچے تو انہوں نے دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کو کیسر کے پاس بیت المقدس میں پایا۔ شجاع رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ حارث کا دربان جو رومی تھا اور اس کا نام مری تھا، جب اسے شجاع رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کے بارے میں حقیقت بتائی تو وہ مسلمان ہو گیا۔ دوستو، اگر اگلے خط کا ذکر کیا جائے تو وہ تھا حوزہ بن علی حنفی سردار یمامہ کے نام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے نام خط لکھ کر سلیط بن عمر عامری رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ بھیجا۔ سلیط ان 6 آدمیوں میں شامل تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیبیہ سے مدینہ واپسی کے بعد بیک وقت خطوط لے کر چلے تھے۔ حوزہ نے خط پڑھنے کے بعد اسلام قبول کرنے کے لیے یہ شرط لگائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ مجھے بھی اقتدار میں شریک کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات نہ مانی تو وہ مسلمان نہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ کی فتح کے بعد واپس تشریف لائے تو یہ شخص مر گیا۔ اور آئیے دوستو، اب تذکرہ کرتے ہیں اس مشہور شخص کا جس کے بارے میں یقیناً آپ جانتے ہوں گے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خط لکھا۔ جی ہاں، مقوقس شاہ مصر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا نامہ مبارک سکندریہ کے بادشاہ اور قبطیوں کے سردار مقوقس کو حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ بھیجا۔ اس نے اچھا جواب دیا اور معاملے کو قریب کیا، البتہ وہ مسلمان نہ ہوا۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ماریہ اور ان کی بہن سیرین اور کیسرا بطور ہدیہ بھیجی۔ ماریہ کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لیے مخصوص رکھا اور ان سے آپ کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اس طرح سے حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین بنی، اور ان کی بہن سیرین حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو ہبہ کر دیں، جن سے ان کے بیٹے حضرت عبد الرحمن پیدا ہوئے۔ نیز مقوقس نے آپ کو 1000 مسکال سونا، دلدل نامی خچر، ایک اور حبشی لونڈی بریرہ، ایک خصی غلام معبور اور ایک سفید گدھا یافور، ایک گھوڑا لزاز، بہت سا شہد اور کچھ دیگر چیزیں بھی بطور تحفہ بھیجیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مقوقس کا خط پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس خبیث نے اپنی حکومت چھوڑنا گوارا نہیں کی، حالانکہ اس کی حکومت کو بقا حاصل نہیں ہے۔ اور دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھتے ہوئے اب ذکر کرتے ہیں مکتوب نبوی بنام منظر بن ساوا عبدی کا۔ ابن سید الناس کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منظر بن ساوا عبدی امیر بحرین کے نام خط لکھ کر ابو العلا حضرمی رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد فرمایا۔ یہ غزوہ حدیبیہ سے واپسی کے بعد کی بات ہے۔ ابن سید الناس نے مزید لکھا، واقدی نے اکرمہ سے اپنی سند سے روایت کیا، انہوں نے کہا، میں نے یہ خط ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد ان کی کتابوں میں پایا تو اسے نقل کر لیا۔ اس کی عبارت یہ تھی، پھر اس کے بعد ابن سید الناس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خط کی جو عبارت نقل کی ہے وہ دراصل منظر کے جوابی خط کا جواب ہے جو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لکھا تھا کہ میں اور بحرین والوں میں سے بہت سے دوسرے لوگ مسلمان ہو چکے ہیں۔ ابن سید الناس نے منظر کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے خط کی عبارت کا کوئی تذکرہ نہیں کیا،
کچھ ایسی روایات پائی جاتی ہیں جو منظر کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے خط کی عبارت کی طرف اشارے کرتی ہیں، لیکن وہ خط رجب 9 ہجری کا ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے۔ اسی طرح دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جلندا کے بیٹوں جعفر اور عبد کی طرف بھی خطوط لکھے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذوالقعدہ 8 ہجری میں عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو عمان میں جعفر اور عبد کی طرف نامہ مبارک دے کر بھیجا۔ یہ دونوں مسلمان ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے علاقے کی مکمل زکوٰۃ حوالے کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس علاقے کی حکومت انہی کے پاس رہنے دی۔ اس کے علاوہ دوستو، اب ذکر کرتے ہیں متفرق مکاتب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمان کی ایک بستی دما والوں کو بھی خط لکھا تھا۔ اس بستی پر کسریٰ کا ایک فوجی کمانڈر بستجان حکمران تھا۔ ابن طولون نے دما والوں میں سے ایک شخص ابو شداد سے اپنی سند کے ساتھ یہ خط روایت کیا ہے۔ اس خط کی عبارت یہ تھی: اللہ کے رسول محمد کی طرف سے اہل عمان کی طرف تم پر سلام ہو، اما بعد تم لوگ یہ گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ زکوٰۃ ادا کرو اور فلاں فلاں طریقے سے مسجدیں بناؤ، ورنہ میں تم پر حملہ آور ہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رائیہ سہیمی کی طرف بھی خط لکھا۔ یہ شخص یمامہ کا رہنے والا اور بنو حنیفہ سے تعلق رکھتا تھا۔ اس نے خط مبارک پکڑا اور اس کے ساتھ اپنے ڈول کو پیوند لگایا، مطلب یہ کہ کوئی پرواہ نہ کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف ایک فوجی دستہ بھیجا جس نے اس کا سب مال اور اہل و عیال قابو کر لیے۔ پھر یہ بڑی ندامت کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچا اور بیعت اسلام کی اور اپنے اہل و عیال بچا لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمامہ کے سردار مسلمہ کذاب کی طرف بھی ایک خط لکھا جو عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ بھیجا گیا۔ آپ نے اسے اسلام کی دعوت دی۔ مسلمہ نے آپ کے خط کا جواب دیتے ہوئے لکھا: اللہ کے رسول مسلمہ کی طرف سے اللہ کے رسول محمد کی طرف سلام علیکہ، اما بعد مجھے بھی آپ کے ساتھ رسالت میں شریک کیا گیا ہے۔ معاذ اللہ، نصف زمین ہمارے لیے ہے اور نصف قریش کے لیے، لیکن قریش ایک ایسی قوم ہے جو زیادتی کرتی ہے۔ یہ خط 2 قاصد لائے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خط پڑھ کر سنایا گیا تو آپ نے قاصدوں سے فرمایا: تم کیا کہتے ہو؟ وہ کہنے لگے: ہم بھی وہی کہتے ہیں جو مسلمہ نے کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اللہ کی قسم، اگر یہ قانون نہ ہوتا کہ قاصد کو قتل نہیں کیا جا سکتا تو میں تم دونوں کی گردنیں اڑا دیتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمہ کو جوابی خط تحریر کرایا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے مسلمہ کذاب کی طرف سلام ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے، اما بعد بلا شبہ زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے اور انجام متقین کے لیے ہے۔ لیکن مسلمہ اپنے ضد پر قائم رہا اور اس نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں عظیم فتنہ برپا کیا۔ طرفین کے وسیع جانی نقصان کے بعد بالآخر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا اور اس کے فتنے کا خاتمہ کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خط بصرہ کے گورنر کو لکھا اور حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ بھیجا۔ معطا میں شرحبیل بن عمر غسانی نے انہیں روک کر گرفتار کر لیا، پھر انہیں شہید کر دیا۔ ان کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی قاصد قتل نہیں کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکر بن وائل کو بھی خط لکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حمائر کے ایک قبیلے بنو عمر کو خط لکھا اور انہیں اسلام کی دعوت دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسان کے بادشاہ جبلہ بن اہم کو خط لکھا اور اسے اسلام کی دعوت دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا نامہ مبارک دے کر ذوالقلع بن ناقور اور ذو عمر کی طرف بھیجا اور انہیں اسلام کی دعوت دی۔ یہ دونوں مسلمان ہو گئے، لیکن ذوالقلع کی بیوی بھی مسلمان ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مادی کرب بن ابرہہ کو خط لکھا
کہ اگر وہ مسلمان ہو جائے تو خولان کی زمین پر وہی حکمران رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو حارث بن کعب کے اسقف یعنی بشپ، نجران کے پادریوں، ان کے کاہنوں اور ان کی رعایا اور ان کے راہبوں کو بھی خطوط تحریر کرائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایلا کے حکمران یحنا بن روبہ کو بھی خط لکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو غامد کے ابو ذبیان ازدی کو بھی خط بھیجا۔ وہ اپنی قوم کے چند افراد کو ساتھ لے کر مکہ مکرمہ میں آپ سے ملا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو حمیر کے حارث، مسرو اور نعیم بن عبد الکلال کو بھی خط لکھا۔ یہ خط عیاش بن ابی ربیعہ مخزومی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ بھیجا۔ سماوا کے بادشاہ نفاستہ بن فروہ دوئلی کو بھی خط لکھا۔ ابن سعد نے الطبقات میں اور دیگر مورخین نے بھی مذکورہ افراد کے علاوہ بعض اور لوگوں کا ذکر کیا ہے جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطوط لکھے تھے۔ دوستو، اگر ذکر کیا جائے کہ سیرت طیبہ کے اس مرحلے کے فوائد، حکمتوں اور عبرتوں کا، تو یہ خطوط اس حقیقت پر دلالت کرتے ہیں کہ اسلام ایک عالمگیر دین ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرض تھا کہ آپ اس دور کے ہر ممکن دستیاب ذرائع اختیار کر کے اس زمانے کے ہر معروف شخص کو اسلام کی دعوت پہنچائیں۔ بعض حکمرانوں کا دعوت اسلامیہ کو رد کرنا اپنے اقتدار، تکبر اور نخوت کی بنا پر تھا۔ یہ وجہ نہیں تھی کہ وہ اسلام کے پیغام سے مطمئن نہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطوط پر مہر لگانے کے لیے چاندی کی انگوٹھی بنوانا اس امر کی دلیل ہے کہ انگوٹھی پہننا اور اسے بطور مہر استعمال کرنا جائز ہے۔ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انگوٹھی بنوانے والا اپنا نام انگوٹھی پر نقش کرا سکتا ہے۔ بہت سے علماء نے انگوٹھی والی روایت سے یہ استدلال بھی کیا ہے کہ چاندی کی انگوٹھی اس انگلی میں پہننا مستحب ہے جس انگلی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انگوٹھی پہنا کرتے تھے، یعنی داہنے ہاتھ کی چھوٹی انگلی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگوٹھی کا نقش بنواتے وقت لفظ اللہ سب سے اوپر لکھوایا تھا اور اپنا نام سب سے نیچے۔ اس سے مقصود اللہ تعالیٰ اور اس کے مبارک نام کی تعظیم و احترام تھا۔ اسلام قبول کر لینے والے حکمرانوں کو حکمرانی پر قائم رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن تدبر اور بلند پایہ سیاست کی دلیل ہے۔ دوستو، یہ تھا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان خطوط کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف بادشاہوں، گورنروں اور سرداروں کے نام لکھے تھے۔ آئیے اب تذکرہ کرتے ہیں عمرہ قضاء سے پہلے کی جنگی کارروائیوں کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو 30 سوار دے کر بنو نضر بن معاویہ بن بکر بن حوازن اور بنو جشم بن بکر بن حوازن کی طرف تربہ بھیجا۔ یہ جگہ مکہ مکرمہ سے قریب ہے۔ جب ان لوگوں کو مسلمانوں کے آنے کا پتہ چلا تو وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھی واپس آ گئے۔ بنو نضر اور بنو جشم حوازن سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ واقعہ شعبان 7 ہجری کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو نجد میں بنو فزارہ کی طرف بھیجا۔ انہوں نے ان پر حملہ کیا، کئی افراد قتل کر دیے۔ اس کارروائی میں ان کے ساتھ سلمہ بن عقور رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ کفار کی بہت سی عورتیں اور بچے قیدی بنے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک خوبصورت لونڈی انعام میں دی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ لونڈی ان سے مانگ لی اور اس کے بدلے میں مکہ مکرمہ میں قیدی چند مسلمان چھڑا لیے۔ یہ واقعہ شعبان 7 ہجری میں پیش آیا۔ حضرت عمر بن خطاب اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کارروائی کے بعد اب ذکر کرتے ہیں حضرت بشیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی کارروائی کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں 30 آدمی دے کر فدق میں بنو مرہ کی طرف بھیجا۔ وہ ادھر ادھر صحرا میں گئے ہوئے تھے، یہ ان کے جانور ہانک لائے۔ جب انہیں پتہ چلا تو انہوں نے آ کر مسلمانوں کو گھیر لیا اور بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھیوں کو نقصان پہنچایا۔ ان میں سے جو بھاگ سکے وہ بھاگ گئے، جبکہ بشیر رضی اللہ تعالی عنہ بڑی بہادری سے لڑتے رہے، یہاں تک کہ گر پڑے۔ دشمنوں نے سمجھا کہ یہ بھی مر گیا ہے، چنانچہ وہ اپنے جانور لے کر واپس چلے گئے۔ شام کے وقت بشیر رضی اللہ تعالی عنہ نے فدق میں پناہ حاصل کی۔ چند دن ایک یہودی کے پاس رہے، حتیٰ کہ ان کے زخم بھر گئے تو وہ مدینہ منورہ لوٹ آئے۔
اس سے پہلے البا بن زید حارثی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ساتھیوں کو پہنچنے والے نقصان کی خبر مدینہ منورہ پہنچا چکے تھے۔ یہ سانحہ بھی شعبان 7 ہجری میں پیش آیا۔ اور اب ایک اور صحابی میفا میں غالب بن عبداللہ بن رضی اللہ تعالی عنہ کی جنگی کارروائی کا ذکر کرتے ہیں۔ راجہ یہ ہے کہ اس جنگی کارروائی کو بخاری و مسلم اور ابن اسحاق رحمہ اللہ نے اپنی روایات میں حدیث اسامہ بن زید کے عنوان سے مراد لیا ہے۔ اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کہنا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جوہینہ کے ایک قبیلے حرکہ کی طرف بھیجا۔ ہم نے ان پر صبح کے وقت حملہ کیا اور انہیں شکست دی۔ میرا اور ایک انصاری صحابی کا اس قبیلے کے ایک آدمی سے مقابلہ ہوا۔ جب ہم نے اسے گھیر لیا تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ۔ انصاری رک گیا، مگر میں نے اسے نیزہ مار کر قتل کر دیا۔ جب ہم مدینہ منورہ پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ بات پہنچی۔ آپ نے مجھ سے فرمایا، اسامہ تم نے اسے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد قتل کر دیا؟ میں نے کہا اللہ کے رسول، وہ تو بچنے کے لیے ایسا کر رہا تھا۔ آپ نے فرمایا، ارے تو نے اسے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد قتل کر ڈالا۔ آپ بار بار یہی سوال دہراتے رہے، حتیٰ کہ میں نے تمنا کی کہ کاش میں آج سے پہلے مسلمان ہی نہ ہوا ہوتا۔ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ مقتول کا نام مرداس بن نحیک تھا۔ اس کا تعلق جوہینہ کے ایک قبیلے حرکہ سے تھا اور وہ بنو مرہ کا حلیف تھا۔ واقعی کی روایت کے مطابق اس کا نام نحیک بن مرداس تھا، لیکن ان کے نزدیک یہ غالب بن عبداللہ والا سریہ تھا، جنہیں وہاں بھیجا گیا تھا جہاں بشیر اور ان کے ساتھیوں کو نقصان پہنچایا گیا۔ ابن ابی عاصم رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک اس کا نام مرداس فدکی تھا اور وہ میدان جنگ میں مارا گیا۔ راجہ یہی ہے کہ اس کا نام مرداس بن نحیک تھا، جیسا کہ مورخ ابن اسحاق نے لکھا ہے، اور اسے قتل کرنے والے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ غالب بن عبداللہ کی کارروائی جس میں اسامہ کا اس شخص کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا موئفہ میں ہوئی تھی، اور اس میں مسلمانوں کی تعداد 130 سوار تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بنو عبد بن سالبہ اور بنو اوال کی طرف بھیجا تھا۔ اس اسلامی دستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام یسار بھی تھے، جو اسلامی دستے کو دشمن کے علاقے میں لے گئے تھے۔ وہیں یہ واقعہ پیش آیا کہ اس شخص کو قتل کر دیا گیا اور مسلمان اس کے اونٹ اور بکریاں ہانک لائے، اور جو بھی سامنے آیا اسے انہوں نے قتل کر دیا۔ یہ رمضان المبارک 7 ہجری کی بات ہے۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ پتہ چلا کہ انہوں نے اس شخص کو کلمہ پڑھ لینے کے بعد قتل کر دیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، کیوں نہ تم نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا اور تمہیں پتہ چل جاتا کہ وہ سچا ہے یا جھوٹا؟ اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، آئندہ کبھی کسی ایسے شخص سے لڑائی نہیں لڑوں گا جو لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کو اس قدر ملامت کرنا دراصل ان کی تعلیم و تربیت اور نصیحت کی خاطر تھا، تاکہ آئندہ کوئی بھی شخص کسی کلمہ توحید پڑھنے والے کو قتل کرنے کی جرت نہ کر سکے، کیونکہ انسان ظاہری اعمال اور زبانی کلمے پر اعتبار کرنے کا پابند ہے، باقی رہا دل کا معاملہ تو اسے جاننے کا کوئی طریقہ نہیں۔ اس واقعے میں دلیل ہے کہ احکام لاگو ہونے کا تعلق ظاہری اسباب سے ہے، نہ کہ باطنی امور سے۔ اور دوستو، اب ذکر کرتے ہیں جناب علاقے میں بشیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی کارروائی کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا کہ جناب کے علاقے میں غطفان کی ایک جماعت کے ساتھ آئینہ بن حسن نے معاہدہ کیا ہے کہ وہ میرے ساتھ مل کر مدینہ پر حملہ کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، ان کو جھنڈا بنا کر دیا اور ان کے ساتھ 300 آدمی بھیجے۔ بشیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ لشکر لے کر یمن اور جبار پہنچے، وہاں سے جناب کا قصد کیا۔ جناب صلاح خیبر اور وادی القرا کے مقابل تھا۔ یہ لشکر صلاح میں فروکش ہوا، پھر وہ دشمن کی طرف بڑھے۔ مسلمانوں کو دیکھ کر چرواہے بھاگ گئے اور اپنی قوم کو حملے سے مطلع کیا۔ مسلمانوں کو کثیر تعداد میں اونٹ وغیرہ غنیمت میں حاصل ہوئے۔ دشمن کو حملے کا پتہ چلا تو وہ بھاگے اور پہاڑوں پر چڑھ گئے۔ بشیر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی آبادی میں پہنچے، وہاں صرف 2 آدمی ملے۔ بشیر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں قید کر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔
وہ دونوں مسلمان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا۔ یہ شوال 7 ہجری کی بات ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب مسلمان خیبر کے نشیبی علاقے میں پہنچے تو انہوں نے مشرکین پر حملہ کر دیا اور عینیہ کا ایک جاسوس قتل کر دیا۔ پھر ان کی مٹ بھیڑ عینیہ کی جماعت سے ہوئی، جس سے عینیہ کی جماعت بھاگ کھڑی ہوئی۔ ان میں سے 2 آدمی قید کر لیے گئے۔ مسلمانوں کی اس مارکہ آرائی ہی کے نتیجے میں عینیہ کے دل میں اسلام کی سوچ پیدا ہوئی اور اس سلسلے میں اس کے اپنے حلیف حارث بن عوف مری اور فروہ بن حبیرہ کشیری کے ساتھ مذاکرات ہوئے۔ یہ تینوں تذبذب کا شکار ہو گئے، کبھی قدم آگے بڑھاتے، کبھی پیچھے ہٹ جاتے۔ بالآخر عینیہ بن حسن مؤلفۃ القلوب میں شامل ہو گیا۔ بہت سی احادیث اس پر دلالت کرتی ہیں اور یہ بات ثابت ہے کہ عینیہ رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ حنین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لڑائی میں شریک رہا، جیسا کہ ابن اسحاق کی روایت میں ہے۔ اور آئیے دوستو، ویڈیو کے آخر میں اب شامل کرتے ہیں کچھ عمرہ قضا کے حوالے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمان ذی-القعدہ 7 ہجری میں صلح حدیبیہ کے طے شدہ شرائط کے تحت ادائے عمرہ کے لیے مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ بہقی اور ابن سعد کی روایت کے مطابق مسلمان مکمل اسلحہ ساتھ لے کر چلے تھے۔ انہوں نے زائد اسلحہ حرم سے باہر یاجج کے مقام پر رکھ دیا اور طے شدہ شرط کے مطابق مکہ مکرمہ میں صرف نیام میں تلواریں لے کر داخل ہوئے۔ یہ اس دور میں مسافر کا اسلحہ ہوتا تھا۔ عمرہ قضا میں حاضر ہونے والے مسلمانوں کی تعداد عورتوں بچوں کے علاوہ 2000 تھی۔ ان میں صلح حدیبیہ کے حاضرین بھی شامل تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں اس شان سے داخل ہوئے کہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے آگے آگے یہ اشعار پڑھ رہے تھے: او کافر زادو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ چھوڑ دو۔ آج ہم آپ کے حکم سے تمہیں ایسی ضرب لگائیں گے جو کھوپڑیاں الگ کر دے گی اور دوست کو دوست سے غافل کر دے گی۔ قریش نے مشہور کر رکھا تھا کہ مسلمان یثرب کے موسمی بخار کی وجہ سے کمزور ہو چکے ہیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کو حکم دیا کہ وہ طواف کے ابتدائی 3 چکروں میں رمل کریں، یعنی پہلوانوں کی طرح اچھل اچھل کر دوڑیں، اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی بھاگ کر کریں تاکہ مشرکین ان کی قوت دیکھ لیں۔ صحابہ نے اسی طرح کیا۔ قریش اپنے گھر بار چھوڑ کر جبل قیقان پر اکٹھے ہو گئے تھے۔ انہوں نے صحابہ کرام کو رمل اور سعی کرتے دیکھا تو انہیں بہت تعجب ہوا۔ وہ کہنے لگے، ان کے بارے میں تم کہتے تھے کہ انہیں یثرب کے بخار نے کمزور کر دیا ہے، یہ تو پہلوانوں سے بھی زیادہ قوی اور مضبوط ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ ادا کر کے فارغ ہوئے تو آپ نے چند صحابہ کو حکم دیا کہ تم وادی یاجج جاؤ اور اسلحے کی حفاظت کرو، اور جو صحابہ وہاں پہلے سے اسلحے کی حفاظت کر رہے ہیں انہیں بھیج دو تاکہ وہ بھی عمرہ مکمل کر سکیں۔ اس حکم پر عمل ہوا۔ پھر آپ کعبہ میں داخل ہوئے، ظہر تک کعبہ میں رہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دی۔ 3 دن پورے ہو گئے تو چوتھے دن کی صبح قریش علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے، اپنے صاحب سے کہو مقرر شدہ مدت پوری ہو چکی ہے، اب چلے جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے نکل کر صرف میں فروکش ہو گئے۔ جب سب مسلمان وہاں جمع ہو گئے تو آپ نے مدینہ منورہ کی راہ لی۔ تب تک ذی الحجہ شروع ہو چکا تھا۔ اس عمرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا۔ میمونہ بنت حارث عامر یہ آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ام الفضل کی بہن تھیں۔ صرف کے مقام پر ان کی رخصتی ہوئی۔ راجہ یہ ہے کہ یہ نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احرام ختم ہونے کے بعد ہوا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا پہلے ابو رحم بن عبد العزہ یا اس کے بھائی ہویتب یا سخبرہ بن رحم کے نکاح میں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے واپسی کا ارادہ کیا تو حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی چھوٹی صاحبزادی عمارہ چچا چچا پکارتی آ گئیں۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں اٹھا کر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کر دیا کیونکہ وہ ان کے چچا کی بیٹی تھیں۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ زید اور جعفر رضی اللہ تعالی عنہ اس سلسلے میں جھگڑنے لگے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا،
میں نے اسے اٹھایا ہے، یہ میرے چچا کی بیٹی ہے۔ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے چچا کی بیٹی ہے اور اس کی خالہ میری بیوی ہے۔ زید نے کہا تم دونوں چھوڑو، یہ میرے رضائی بھائی کی بیٹی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ خالہ کے حق میں کیا اور فرمایا خالہ ماں کے بمنزلہ ہے۔ علی کی تشفی کے لیے فرمایا تم مجھ سے ہو، میں تم سے ہوں۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا صورت اور سیرت میں تم مجھ جیسے ہو، اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تم ہمارے بھائی بھی ہو اور مولا بھی۔ اس فیصلے کی بنیاد یہ بھی تھی کہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بچی کے محرم تھے، کیونکہ کوئی شخص ایک عورت اور اس کی بھانجی کو بیک وقت ایک نکاح میں نہیں رکھ سکتا۔ اس واقعے سے یہ فقہی مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ حق پرورش کے سلسلے میں ماں باپ کے بعد خالہ دیگر تمام رشتہ داروں پر مقدم ہے۔ اس میں ان علماء کے لیے مضبوط دلیل ہے جو خالہ کو پھوپھی پر اور والدہ کے رشتہ داروں کو والد کے رشتہ داروں پر ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمارہ کو اس کی خالہ کے سپرد کیا، حالانکہ اس کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اس وقت موجود تھیں۔ امام شافعی، امام مالک، امام ابو حنیفہ اور ایک روایت کے مطابق امام احمد بھی اسی کے قائل ہیں، جبکہ ان سے دوسری روایت یہ ہے کہ پھوپھی خالہ پر مقدم ہے۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے اسی کو اختیار کیا ہے۔ یہ عمرہ بعد میں کئی ناموں سے مشہور ہوا، ہر نام کا اس کے کسی نہ کسی واقعے سے تعلق ہے۔ مثلا اسے عمرۃ القضا یا عمرۃ القضیہ اسی بنا پر کہا گیا کہ اس عمرے کے بارے میں صلح حدیبیہ کی صریح عبارت میں مسلمانوں اور کفار قریش کے درمیان اتفاق طے پایا تھا، یا اسے عمرۃ القضا اس لیے کہا گیا کہ یہ عمرہ حدیبیہ کی ایک قضا تھا، کیونکہ اس عمرے میں مسلمانوں کو کفار کی مزاحمت کی وجہ سے عمرہ کیے بغیر احرام کھولنے پڑے تھے۔ اسے عمرۃ القصاص بھی کہا جاتا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، جس میں ہم نے آپ کو مکتوب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تفصیلاً بتایا۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔